کہ چھوٹے بچوں کو بھی اگر کہا جائے کہ تم کو پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے تو یہ کہیں گے ہمیں پاس ہونا ہے، فیل نہیں ہونا۔ نقصان کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن نفع اور نقصان کا معیار کون طے کرے گا؟ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ اگر اس چیز کو بندوں پر ڈال دیا جائے تو میری رائے نفع کے تعلق سے کچھ اور ہے، ان کی رائے کچھ اور ہے۔ بھئی ایک گھر میں اگر دو سگے بھائی ہیں تو بعض مرتبہ وہ دونوں بھی کسی ایک معاملے پہ جمع نہیں ہو پاتے۔ 10 چیزیں ہیں تو 9 میں تو متفق ہو جائیں گے، لیکن ایک میں ان کا اختلاف ہے۔ تو جب ایک گھر کے 2 بھائی کسی چیز پر متفق نہیں ہو پاتے ہیں تو پوری دنیا نفع اور نقصان کے معیار پر کیسے متفق ہو جائے؟ اس لیے اللہ نے اس کو بندوں پر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا ہم بتائیں گے نقصان والے کون ہیں اور نقصان سے بچنے والے کون ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا صرف کہہ دینا کافی تھا، اس لیے کہ ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ بات کا پکا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بات کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں۔ انسان کسی بات پر قسم کیوں کھاتا ہے؟ سامنے والے کو یقین دلانا۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، سامنے والے کو یقین آنے یار اس نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف قید بھی دیتے تو کافی تھا، لیکن آگے کی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جو اللہ اتنے سچے ہیں وہ اپنی بات کو قسم کھا کر کے بیان کر رہے ہیں تو وہ بات کتنی سچی ہوگی۔ تو سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے خسارے سے بچنے والوں کے لیے 4 صفات ذکر کی ہیں۔ اس سے پتہ چلا قیامت تک کے لیے نقصان سے بچنے کا معیار طے ہو گیا ہے۔ کسی کو طے کرنے کی ضرورت نہیں، سر جوڑ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ قیامت تک کے لیے اس کتاب کا حصہ بنا دیا گیا جس کتاب کے زبر اور زیر میں بھی قیامت تک تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آیت کی تبدیلی تو بہت آگے کی چیز ہے، دنیا میں بہت سی مرتبہ ایسی اسکیمیں چلی ہیں کہ اس کتاب کو تورات و انجیل کی طرح بدل دیا جائے، لیکن ساری تدبیریں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے وہاں کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، وہ چلے گئے تھے فرانس، جانتے ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، اللہ نے زبردست تحقیقی مزاج ان کا بنایا۔ سب سے پہلے فرانسیسی زبان میں ترجمہ قرآن پاک کا انہوں نے کیا ہے، کئی زبانوں کے ماہر تھے، تو ان کے مقالات چھپے ہیں کتابی شکل میں۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ جرمنی میں کسی زمانے میں پوری دنیا کے پوپ جو ہے وہ جمع ہوئے کہ ہماری کتاب انجیل پوری دنیا میں پڑھی تو جاتی ہے، لیکن دیکھا تو جائے کہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی یا کچھ اور ہے جو پڑھی جا رہی ہے۔ تو ساری دنیا کے نسخوں کو انہوں نے جمع کیا اور ایک نسخوں کو دوسرے سے ملایا، تو لکھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہ برسوں کی محنت کے بعد ان کو پتہ چلا دنیا میں جو انجیل کے نسخے ہیں ان میں 2 لاکھ سے زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔